جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ باخبر صحافی آپ کو بتا رہے ہوں گے، کافی دنوں سے آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ ایک اور بیان آنے والا ہے، ایک اور کوئی ویڈیو آنے والی ہے، یا کوئی اور پریس کانفرنس ہونے والی ہے، کوئی اور عمران خان کو چھوڑنے والا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ فرح حبیب صاحب جو کافی دنوں سے لاپتہ تھے، جن کا کسی کو نہیں پتا تھا وہ کہاں پہ ہیں، ان کی فیملی ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ٹویٹر پہ جو ان کی اہلیاں ہیں وہ اس حوالے سے ٹویٹس کر رہی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، وہاں سے ان کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پنجاب پولیس کو حکم دیا گیا تھا کہ جناب پتہ کروائیں کہ کدھر ہیں وہ، اس حوالے سے رپورٹ کروائیں، اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بھی مقدمہ چل رہا تھا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ جناب فرح حبیب صاحب خود روپوش ہوئے ہوئے تھے، اور اچانک وہ آئے اور استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں ایک طرح سے انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ اچھا، اب یہ وہ فرح حبیب صاحب ہیں۔ جب میں نے وہ دیکھا پریس کانفرنس ٹی وی پہ دیکھی تو اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی فرح حبیب صاحب ہیں جن کے اوپر بہت ساری ایف آئی آرز ہیں، یہ تو بہت سارے مقدمات میں مطلوب ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ چھپے ہوئے تو یہ بیٹھے تھے، لیکن اب سامنے آ گئے ہیں اور اپنی مرضی سے چھپے ہوئے تھے بقول ان کے، تو اب یہ ٹی وی پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ تو اب جو بھی کوئی ان کو دیکھے گا، حکام متعلقہ حکام دیکھیں گے جو ان کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے مار رہے تھے، تو وہ آ کے ان کو گرفتار کر لیں گے۔ لیکن اس پریس کانفرنس کے دوران وہ گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ بالکل نیوٹرل ہے، یہ جو ہے غیر جانبدار نگران حکومت ہے، اور ان کے اوپر جو کچھ لوگ تنقید کرتے رہے وہ نامناسب تنقید تھی، کیونکہ پاکستان کے سرکاری ٹی وی نے بھی ان کی پریس کانفرنس دکھائی۔ ہاں جی، ایک وہ شخص جو مطلوب بھی ہے، جس کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہیں، کون سا مقدمہ ہے، لیکن غیر جانبدار حکومت ہے نا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کی پریس کانفرنس دکھائی۔ اور اس پریس کانفرنس میں فرح حبیب صاحب نے کہا کہ میں نے خود کو وقت دیا تاکہ فیصلہ کر سکوں، کہ وہ کہیں پہ خود چھپے ہوئے تھے اور وہ اپنے آپ کو وقت دے رہے تھے، اور جب انہوں نے مناسب وقت سمجھا، جب ان کے ذہن میں چیزیں آئیں، انہوں نے بڑی چیزوں کا ذکر کیا، بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ عمران خان میں یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، ان کی جماعت کی پالیسی میں یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا۔ تو ابھی چند دن پہلے تک جب وہ لاپتہ نہیں ہوئے تھے اور وہ اس طرح سوچتے نہیں تھے، یعنی وہ خود سوچنے کے لیے کہیں نہیں گئے تھے، تو جس وقت ان میں سوچ کی کمی تھی، تو چند دن پہلے انہوں نے کیا ٹویٹ کی تھی؟ عمران خان کو گزشتہ روز اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیا گیا تو لوگوں کو روٹ کا نہیں معلوم تھا، اس کے باوجود عوام نے پھول نشاور کیے۔ عمران خان کو جسمانی طور پر تو قید کر لیا ہے، لیکن حقیقی آزادی کی سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، چند دن پہلے کی، غالباً 27 سپتمبر کی یہ ٹویٹ ہے، چند دن پہلے کی، ان کی چند ہفتے پہلے کی ٹویٹ، جس وقت وہ لاپتہ نہیں ہوئے تھے، یعنی جس وقت وہ سوچتے نہیں تھے، بغیر سوچے باتیں کرتے تھے، اس وقت یہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اور اس سے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے کیا ٹویٹ کی؟ اگین میرے خیال میں اس وقت وہ سوچتے نہیں تھے، تو اب ان کو سوچنے کا موقع ملا ہے تو ان کے خیالات بدل گئے۔ کسی کو بھی سوچنے کا موقع ملے تو کسی کے بھی خیالات بدلے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ سوچتے ہیں تو نئی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، تو سوچ بچار کر کے ہی لوگ اپنے خیالات بدلتے ہیں۔ تو اب جس طرح انہوں نے خود کہا کہ میں نے وقت لیا، سوچا، اور سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ پر ایک چیز ابھی تک وہ مجھے کھٹک رہی ہے کہ سرکاری ٹی وی پہ بھی پریس کانفرنس چل رہی تھی، وہ جو پولیس پہلے ان کو گرفتاری کرنے کے لیے، ان کی گرفتاری کے لیے ادھر ادھر چھاپے مارتی رہی ہے، ان کو ڈھونڈتی رہی ہے، جس سے وہ چھپے ہوئے تھے، تو وہ کیوں نہیں پہنچ سکی استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں ان کو گرفتار کرنے؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہو پریس کانفرنس کے بعد، اس لیے کہ میں نے تو جو ہی پریس کانفرنس دیکھی تو ساتھ ہی میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ گرفتار ہو گئے ہوں، اس لیے کہ ان کے اوپر تو بہت ساری ایف آئی آرز ہیں۔ پر اینی وے، جس وقت وہ سوچتے نہیں تھے چند ہفتے پہلے تک، اس وقت انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور پی ٹی آئی عوام کی مقبول ترین پارٹی ہے۔ ان انتخابات کی کوئی ساکھ یا حیثیت نہیں ہوگی جن انتخابات میں زبردستی عمران خان اور پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جائے گا۔ عوام ایسے بوگس انتخابات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات لازمی ہے۔ یہ انہوں نے نیچے اسکرین شاٹ بھی لگایا ہوا ہے، جس اسکرین شاٹ میں ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کا نام نہ ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی الیکشن قانونی ہوگا۔ یہ بات انہوں نے کی تھی کہ الیکشن تو پھر بھی قانونی ہوگا، بے شک پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو۔ اس کے اوپر فرح حبیب صاحب نے بغیر سوچے بغیر سمجھے یہ ٹویٹ کر دی، اس لیے کہ اس وقت وہ سوچتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ اب کچھ دن وہ لاپتہ رہے، یعنی کچھ دن وہ خود اپنے آپ کو انہوں نے وقت دیا، جس طرح خود وہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے سوچا، پھر انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس میں
इन लोगों से भी मेरा बड़ा कंफर्ट लेवल है। लंगड़ियाल साहब हैं, ओन चौधरी साहब साथ बैठे हुए थे। तो इसी तरह जिस तरह आपको पता है उस्मान डार साहब ने भी कहा था कि मेरा कंफर्ट लेवल है कामरान शाहिद साहब से, कंफर्ट लेवल था, तो इस वजह से वो उनके घर चले गए। तो अब ये शुक्र है कि ये किसी के घर नहीं पहुंच गए। अगर इनका किसी और से ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता तो ये किसी एंकर के घर चले जाते। इसी तरह सदाकत अब्बासी साहब ने जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया और अपनी जमात की जो जो उनके मसाइल थे वो बताए, इसलिए कि उनका भी कंफर्ट लेवल जो है पूरे मीडिया में सिर्फ आदिल शाहजेब साहब के साथ होगा तो यकीनन वो वहाँ पे गए होंगे। पर एनीवे ये अब फरख हबीब साहब जो है वो जो खबरें आ रही थी कि एक और जनाब कोई विकेट गिरने वाली है, और एक टीवी बाकायदा इसको इस तरह खबर चला रहा है कि पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। तो एनीवे अब फरख हबीब ने सोच समझ के ये फैसला कर लिया है, तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। अब तो यही होगा कि मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत मजीद कम होगी या फिर कम नहीं होगी। देखते हैं कि दीगर लोग कब सोचते और समझते हैं। मसला तो ये है कि इस तरह के लीडरान तो चंद दिनों के लिए जो अपने आप को अलहदा कर लेते हैं और सोच समझ के कोई बात कह देते हैं, फैसला कर लेते हैं, लेकिन क्या अवाम भी इन्हीं लाइंस के ऊपर सोचेगी? और फरख हबीब साहब की ये जो उनका बयान है, जो इल्ज़ामात हैं, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान होगा, उनकी मकबूलियत कम होगी, ऐसे कोई हालात होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त तो ग्राउंड सिचुएशन यही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे मकबूल जमात है और इमरान खान जो है वो सबसे मकबूल लीडर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चंद दिन पहले जब फरख हबीब साहब सोचते और समझते नहीं थे, बगैर सोचे समझे उल्टी सीधी बातें कर देते थे, ये चंद दिन पहले उन्होंने ट्वीट की थी, उनकी ट्वीट में दोहरा रहा हूं। पर एनीवे आज उन्होंने ये फैसला किया है। आप उनके ऊपर ज्यादा तनकीद करने के बजाय, उनके ऊपर ज्यादा उनके खिलाफ ट्रेंड चलाने के बजाय बर्दाश्त करें और आप भी थोड़ा सा सोचे समझें कि फरख हबीब साहब ने क्या सोच समझ के ये फैसला किया होगा। आप भी समझने की कोशिश करें, आप भी सोचें, उनके ऊपर खामखा चढ़ाई ना करें। हर किसी की अपनी आज़ाद सियासी सोच है, तो जो कोई सोच समझ के अगर कोई फैसला कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा सोच समझ लें, उनके ऊपर इस तरीके से एकदम से जो है वो चढ़ाई ना करें, थोड़ा टाइम दें, सोच समझ लें, उसके बाद फिर बेशक उनसे आप पूछ लीजिएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।